لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم اور اہل بیت علیہم السلام کے معزز چاہنے والوں، آج کا جو دن ہے بہت ہی عظیم دن ہے اور بہت ہی غم والا دن ہے. ایسا دن کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت ہی سخت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت سخت ہے. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آج کربلا میں آقا حسین کے روضے کی زیارت میں مشغول ہیں. اور وہ لوگ بھی بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ جو نجف سے کربلا کے لیے پیدل مشی کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، چلتے ہوئے زیارت کے لیے گئے ہیں. آج اس سال ہمارے غم سے دل پھٹے جا رہے ہیں. ویسے اہل بیت کے غم یوں ہی کیا کم تھے، لیکن اب یہ غم اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کام ہم اہل بیت علیہم السلام کے لیے تھوڑے سے جو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے اوپر بھی جگہ جگہ پابندیاں لگ گئی ہیں یا پریشانیاں آ گئی ہیں، اور مومنین اب وہ کام کھل کے اس طرح سے نہیں کر پا رہے. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد یہ جو بلا اور آفت آئی ہوئی ہے، وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کو ختم کرے اور آقا حسین کی زیارت کا شرف ہم سب کو دوبارہ نصیب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، امام نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں. یہاں پر مومن بالاخص یعنی خاص معنی میں ہے. وہ کون سے مومن ہیں؟ مومن وہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ بھی کہنے والے ہیں. ان مومنین کو اگر پہچاننا ہے تو ہم کو اس حدیث کے اوپر غور کرنا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ وہ مومنین کہ جو اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں، ان کی 5 علامتیں ہیں. ان کو اگر پہچاننا ہے تو ان کو 5 چیزوں سے پہچانو. نہیں تو حالانکہ کہنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا، اپنے آپ کو کہنے والے، شاید ایسا مسلمانوں میں شاید ایسے کوئی بھی ایک گروہ نہ ہو کہ جو کھل کے اس طرح سے کہہ سکے، یا سوائے ناصبیوں کے کہ جو اہل بیت سے عناد و دشمنی رکھتے ہیں، سوائے یزیدیوں کے، سوائے جو ہے ابو سفیان کے ماننے والوں سے، ان سے ہم جو ہے وہ ہماری کوئی بحث نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں کہہ سکے کہ ہم اہل بیت کو نہیں چاہتے ہیں. لیکن اہل بیت کے جو خاص چاہنے والے ہیں کہ جو ان کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں، ان کی امامت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اگر ان کو پہچاننا ہے تو ان 5 علامتوں سے پہچانو. ایک تو ہے کہ صلاۃ الخمسین کے دن بھر میں 24 گھنٹے میں وہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں.
پھر اس کے بعد جو دوسری علامت بیان کی ہے اسی کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے. فرماتے ہیں زیارت الاربعین، یعنی اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو اربعین کو آقا حسین کی زیارت کرتا ہوا نظر آئے. مومن وہ ہے کہ جو اہل بیت کی آقا حسین کی چہلم کے دن، اربعین کے دن زیارت کرتا ہوا نظر آئے. اب زیارت دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ فزیکلی وہاں پر موجود ہو انسان، وہاں جائے، اس کے کیا کہنے ہیں، جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، بہت عظیم یہ عبادت ہے. ہاں، اور اگر نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم ایک زیارت ہے اربعین کی، چہلم کی ایک زیارت ہے، اس کو ضرور پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے اس کو میں پیش کر دوں. آپ ویڈیوز کو جو ہے وہ چیک کریے گا میرے چینل کے اوپر، انشاءاللہ مل جائے گی. تو ایک علامت یہ ہے کہ زیارت اربعین کو پڑھیں. تیسری چیز وَالتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ کی، یعنی اگر انگوٹھی پہنتے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں. اس کے بعد تعفیر الجبین، اور اپنی جبین پیشانی کو کہتے ہیں، فور ہیڈ کو کہتے ہیں، اس کو مٹی کے اوپر رکھتے ہیں. پانچویں چیز والجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں اس میں شروع میں بلند آواز سے سورہ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، یا نماز میں جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بلند آواز سے کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ مومن کی ایک 5 علامتوں میں سے امام نے بیان فرمائی ہے. تو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے آقا حسین کی زیارت کے سلسلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہے وہ آقا حسین کا ذکر اور ان کے مصائب کو آپ کے سامنے بیان فرمانا ہے، بلکہ اہل بیت کے جو مصائب ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پیغمبر، اب یہ جو ہے وہ روایت یہ جناب پیغمبر اکرم سے ملتی ہے، جس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے. امام فرماتے ہیں زیارت و قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زیارت و قبور الشہداء و زیارت و قبر الحسین ابن علی علیہ السلام تعدل حجہ مبرورہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یعنی پیغمبر کی قبر کی زیارت کرنا، شہداء کی قبور کی زیارت کرنا، امام حسین کی قبر کی زیارت کرنا حج مبرور، یعنی ایکسپٹڈ، قبول ہوا جو حج ہے، پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا جو حج ہے اس کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور بھی بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں اذان محترم، اور وقت جو ہے اس میں تھوڑا سا لگ جائے گا، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہوں، مصائب کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں. روایت بتاتی ہے کہ آج کا جو دن تھا وہ اہل بیت علیہم السلام کربلا پہنچے ہیں رہائی کے بعد. ہاں، آپ غور فرمائیں کہ جب یہ بیبیاں کربلا سے نکلی تھیں تو کس عالم میں نکلی تھی، کس طرح سے نکلی تھی. سروں پر چادریں نہیں تھی، زینب کو اپنے بھائی سے دور کیا گیا تھا، ہاتھوں میں رسن بندھی، اور اسی طرح سے بیمار امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار تھا. ہاں، تمام بیبیاں جب نکل رہی تھی تو بہت عجیب حالت ہو گئی تھی، بہت عجیب حالت. اور شہداء کے جنازوں کی طرف سے لے کے گئے تھے تو ہاں، شہداء کے جنازوں کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ اس حالت سے میں دیکھا تھا کہ ان جنازوں کے اوپر لباس تک کے نہ تھا. ہاں، ان کو دفن نہیں کیا گیا، بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، وہ لباس، وہ اہل بیت علیہم السلام کے جنازے. ہاں، لیکن اب اسی وجہ سے اہل بیت کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے کربلا جائیں اور جا کے یہ، کیونکہ سنا تھا کہ وہاں پہ قبریں تعمیر ہوئی ہیں، تو جا کے ان قبروں کو دیکھیں
دیکھیں. ہاں اب روایت بتاتی ہے کہ میں آپ کے سامنے مصائب کو عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ آقا امام زین العابدین کو بلایا گیا اور آپ جو ہے آپ سے یہ کہا گیا کہ ہاں رہائی کی آپ کو خبر دی جا رہی ہے. ہاں آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے پھوپھی اماں سے مشورہ کیا اور تاریخ کی پہلی مجلس امام حسین کے نام کے اوپر شام میں رکھی گئی، جس میں جناب زینب کبریٰ نے شہداء کے سروں کو قبول کیا اور جو تبرکات تھے ان کو جو ہے وہ لیا. ہاں بس روایت بتاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب یہ قافلہ چلتا ہے. جب یہ قافلہ چل رہا ہے تمام بیویاں سوار ہو چکی ہیں لیکن ایک بیوی نظر نہیں آتی. وہ کون بی بی ہے؟ وہ جناب رباب ہے. ہاں ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب رباب نہیں ملی تو اب جب ڈھونڈا گیا تو دیکھا قبر سے سکینہ کی لپٹی ہوئی تھی. بیٹی رہائی کا بڑا ارمان تھا، اے بیٹا اب ہم رہا ہو کے جا رہے ہیں، چلو سکینہ گھر چلے. سکینہ نہ جانے جناب زینب نے جناب رباب کو کس طرح سے راضی کیا ہوگا. ہاں ایک بچے کو کربلا میں دفن کر دیا اور دوسری بچی کو شام میں دمشق میں قید خانے میں چھوڑ کے چل رہی ہے. روایت بتاتی ہے کہ چلتے چلتے ایک وہ منزل آئی کہ جہاں پر ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب اور بیویوں نے یہ ظاہراً خواہش ظاہر کی ہوگی کہ نہیں ہم کو پہلے اپنے بھیا کی قبر کی زیارت کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر جو ہے ہم جائیں گے. روایت بتاتی ہے ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ چل رہا ہے، ادھر سے کربلا کا زائر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بھی چلے ہیں. ہاں روایت یہی ملتی ہے کہ جناب جابر آقا کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ہاں آئے، نہر فرات سے غسل کیا، ایک نابینا ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، عمر زیادہ ہے. بس یہ کہتے ہیں ان کا ایک ساتھی بھی ہے کہ مجھے زیارت قبر حسین کے پاس لے کے چلو. وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہاں پر بہت سی قبریں ہیں، مجھے نہیں معلوم حسین کی قبر کون سی ہے، مجھے نہیں پتا. کہا کہ مجھے اب قبروں کے بیچ میں اچھا لے کے چلو. قبروں کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا، آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ اب پر میرا سلام ہو. آواز آئی وعلیکہ السلام. بس ایک مرتبہ کہتے مجھے اس قبر کی طرف لے چلو جدھر سے آواز آئی ہے. اتنا روئے جابر، اتنا روئے کہ غش آ گیا. خواب میں آقا حسین کو دیکھا. ہاں ایک مرتبہ جب آقا حسین کو خواب میں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ جناب یہ روایت بتاتی ہے اور علماء اس بات کو پڑھا کرتے ہیں، جناب جابر سے آقا حسین فرماتے ہیں اے جابر میری قبر سے دور ہو جاؤ. ہاں مجھ سے ایک مرتبہ جناب جابر گھبرا گئے، اے ابا عبداللہ، اے آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی کمی ہو گئی، کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، ارے میری بہن زینب میری زیارت کو آ رہی ہے. ہائے حسین کو یہ برداشت بھی نہیں کہ ایک نابینا شخص بھی جناب زینب کبریٰ جب حاضری دے تو وہاں پر موجود ہو. ہائے آقا کس طرح سے اس بات کو برداشت کرتے کہ دیار بدیار سر ننگے پھرایا جائے. بہت بڑا ظلم ہو گیا.
بس روایت بتاتی ہے کہ جناب جابر کی آنکھ کھلی اور جناب جابر کے اس ساتھی نے کہا کہ لگتا ہے کہ یزید کے فوج کو پتہ چل گیا ہے، یزید کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، شاید ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے، لیکن یہ عجیب سی فوج ہے، اس میں تو محملے ہیں، اس میں کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ کوئی فوج نہیں ہے، یہ آقا حسین کے اہل حرم ہے کہ جو آقا حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ بس حضران مظلوم کربلا حسین جناب زینب جب پہنچی ہے، علماء بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو کھڑے ناقے سے گرا دیا، اے قبر حسین پر آئی، اے بھیا میرا سلام قبول کیجئے، بیان کرنا شروع کیے ہوگے، بیان کیا ہوگا بھیا آپ کے پاس طرح طرح کے مسائل پڑے، اے بھیا آپ کی بہن بڑی شرمندہ ہے، آپ نے ایک امانت میرے پاس چھوڑی تھی، آپ کی امانت کو شام میں سپرد خاک کر کے آئی ہوں۔ یہ زینب زندان میں روایت بتاتی ہے کہ جناب جابر ایک مرتبہ امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں روایت بتاتی ہے کہ جناب جابر ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ جناب جابر جب ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی نظر آ جائے، ایک بوڑھا نظر آیا، قریب گئے، پوچھا اے مرد ضعیف تو کون ہے؟ بس جناب آقا حسین پریشان ہو گئے، اے چچا جابر آپ نے نہ پہچانا، انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں۔ ارے یہ کیا حالت ہو گئی؟ یہ تو ساتھی نے بتایا کہ ایک ضعیف انسان ہے، جب پوچھا تو بتایا الشام